لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ شوہر نے کہا تھا کہ بیوی جاب پر جاتی ہے، میں منع کرتا، مطلب وہ کہنے لگا کوئی بھی شوہر منع کرتا ہے، کیونکہ شوہر کو یقین ہے جب یہ آفس جاتی ہیں تو غیر مردوں کے ساتھ اختلاط بھی ہوتا ہے، اور وہ شوہر ہر طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات عارضی جدائی بھی اختیار کر لی ہے، لیکن بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر شوہر مکمل طور پہ مالی حقوق جو اس کے اوپر ہیں بیوی کے سلسلے میں وہ ادا کر رہا ہے، بچوں کا نان نفقہ وغیرہ بھی صحیح طریقے سے دے رہا ہے، اور جو بنیادی سہولیات ایک گھر کو چلانے کے سلسلے میں گھر کے افراد کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ تمام پرووائڈ کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ بلا ضرورت عورتوں کو گھر سے باہر نکل کر جاب کرنا شرعاً منع ہے، وہ چاہے یہاں ہو چاہے باہر کے ملکوں میں ہو۔ جب مکمل طور پر شریعت اسے ایک عورت کو گھر میں رہ کر ہی مکمل طور پر اس کے نان نفقے کا انتظام بذریعہ شوہر بسبب شوہر کر رہی ہے یا دیگر ذرائع ہے، تو اب بلا ضرورت عورت کا گھر سے باہر نکلنا شرعاً ممنوع ہے، اور ایسی عورت جو ہے وہ گناہگار ہوں گی، اور خصوصاً جب کہ شوہر تمام کچھ فراہم کرنے کے بعد منع بھی کر رہا ہو تو پھر یہ شوہر کی مزید نافرمانی ہے، اللہ اس کے رسول کی بھی ہے کہ گھر سے باہر نکلنا منع، پھر شوہر کی بھی ہے تو اور زیادہ گناہ۔ اب ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی معذرت کے ساتھ بہت سی مجبور ہوتی ہیں، ان پہ الزام نہیں ہے، جو واقعی مجبور ہیں بیچاری وہ جاتی ہیں، ان پہ طنز کرنا گناہ ہے، انہیں برا بھلا کہنا گناہ ہے، انہیں فاسقہ فاجرہ قرار دینا یہ بہت بڑا اپنے اوپر آخرت کا وبال لینا ہے۔ لیکن ایسی بہنیں کہ جو مطلب گھر میں سب کچھ کر سکتی ہیں، انہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر خواہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، کیوں جی ہمیں گھر کی تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، میرے تو ٹیلنٹ برباد ہو رہا ہے، اور مجھے گھر میں بس ہمیں تو سکون نہیں ملتا، ہم باہر نکلیں گے۔ اگر آپ چلی بھی گئیں، عارضی سکون بھی حاصل کر لیا، تو یاد رکھیں کہ 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد آپ نے مرنا ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کرنے کے بعد انسان کو کبھی بھی راحت نہیں مل سکتی، نہ دنیا کے اندر، بہت سے تو دنیا میں ٹھوکر کھاتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلے کیے تھے، اور پھر موت تو بہت کچھ یاد دلا ہی دیتی ہے، پھر قبر ہے اور پھر میدان معاشر۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی عورت اپنے آپ کو مضبوط سمجھ کے شوہر سے بدتمیزی کر کے اس پہ غلبہ پالے اور آزادانہ گھر سے باہر نکل جائے اور اس وجہ سے طلاق کے مطالبات کرے گا، ٹھیک ہے پھر چھوڑ دو، میں اپنا روٹین نہیں بدلوں گی، تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر یہ میدان محشر میں نہیں چلے گا۔ یہ ڈرامے کہ جو یہاں پر چل جاتے ہیں اور سامنے اللہ سہم جاتا ہے، معاذ اللہ وہاں چیخنا چلانا کیا، وہاں تو زبانیں بند ہوں گی۔ قرآن اٹھا کے پڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کی ہولناکیاں اتنی ہیں کہ وہاں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، عورتوں کے حمل گر جائیں گے، یعنی ایسا خوف کا عالم ہوگا کہ آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی اور لوگ یوں ہوں گے جیسے ان کو ہیپنوٹائز کر دیا گیا ہے، خوف اور دہشت کی وجہ سے عالم بہت خطرناک ہوگا۔ تو جو یہاں پر سمجھتی ہیں کہ میدان معاشر میں جا کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید اللہ کی بارگاہ میں وہاں پہ بھی چیخیں گی چلائیں گی تو وہاں سے بھی کوئی رعایت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی بہنیں کوئی برا بھی نہ مانے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ اتنی بے باک ہوتی ہیں اور اتنی بدتمیز قسم کی ہوتی ہیں بعض تو، کہ وہ دینداروں کو بھی الٹی سیدھی باتیں سنا دیتی ہیں۔ چلیں یہاں پر اچھی طرح سنا لیں جتنا سنانا ہے، لیکن پھر ایک میدان معاشر آئے گا، ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلے کا دن آئے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہاں پر پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی جن لوگوں نے کہا تھا آپ کو سمجھایا تھا وہ صحیح سمجھایا تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیں، سورۃ الشعراء اٹھا کے پڑھ لیں، سورۃ الانبیاء پڑھیں، سورہ ابراہیم پڑھیں، کہ جہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات درج کیے گئے ہیں، انہوں نے قوموں کو سمجھایا، قوموں نے اسی طرح سرکشی کی جس طریقے سے آج ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور پھر وہ پچھتائے، وہ نادم ہوئے، وہ مطلب انہوں نے اپنی انگلیاں چبا لیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چبا لیں گے میدان محشر میں، خوف اور دہشت کی وجہ سے کہ یہ ہم نے کیا کیا، پچھتاوے کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم ایمان بھی لائیں گے، اب ہم اطاعت بھی کریں گے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میری بہنوں، آپ سے ہماری گزارش ہے، ایسی بہنیں کہ جن کو مطلب باہر کوئی کام جانا کوئی ضروری نہیں ہے وہ گھر میں رہیں۔ ہاں یہ ہم آپ کو ضرور مشورہ دیں گے، اگر آپ گھر میں سمجھتی ہیں کہ آپ ضائع ہو رہی ہیں تو کوئی ایسا کام سیکھ لیجئے جو گھر میں رہ کر آپ کر سکیں۔ ہزاروں کام ایسے ہو سکتے ہیں، بیوٹی پارلر کھول لیں گھر کے اندر، بیوٹیشن کا کورس وغیرہ کر لیں، اس میں جو ناجائز امور اس سے بچیں، باقی ٹھیک ہے ذریعہ آمدنی بھی ہو جائے گا، آپ کی مشغولیت بھی ہو جائے گی اگر وقت ہے تو، ورنہ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت میں اپنا وقت صرف کریں، یہ صحیح ہے۔
اب شوہر نے کہا، اس شخص نے پوچھا تھا اگر بیوی پھر بھی نہ مانے تو شوہر کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہی ہم نے دیا تھا کہ یا تو وہ صبر کرے، گزارا کرے اگر وہ کر سکتا ہے تو، ورنہ یہ ایک ایسا عذر ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ بیوی ایک ایسے مقام پر جا رہی ہے اور بلا عذر جا رہی ہے، بغیر ضرورت کے جا رہی ہے کہ جہاں پر جا کے گناہ اس سے ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کو طلاق دینا چاہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیار محبت سے آخری حد تک سمجھاتا رہے تاکہ وہ رکے عورت اور اپنے گھر کو وقت دے، یہ سب سے بہتر صورتحال ہوگی۔